نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ ہمارے معاشرے میں ایک رواج عام ہو چکا ہے کہ لوگ قبروں کو پختہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں اور اس کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ یعنی ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے عزیز کی قبر کو اچھا سے اچھا بنائے، زیادہ خرچہ کرے، ٹائلز اور ماربل وغیرہ لگائے، سنگ مرمر لگائے، اور بھی جتنا ممکن ہو سکے لوگ پیسہ خرچ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث مبارکہ کے بالکل خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں، ایک میں نہیں کئی احادیث میں قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجسیس القبور، قبروں کو پختہ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، قبروں پر بیٹھنے اور قبروں پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کوئی ایسی قبر نہ رہے جس کو برابر نہ کر دیا جائے، یعنی جتنی بھی قبریں حد سے زیادہ اونچی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ ان قبروں کو برابر کر دیا جائے، یعنی جو حد سے زیادہ اونچی ہیں ان کو اوپر سے گرا دیا جائے اور ایک حد کے مطابق ان کو بنا دیا جائے۔ اور قبر کی کیا حد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہے، یعنی قبر کو ایسا بنا دیا جائے کہ جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ عام طور پر جب کسی مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اوپر سے اس طرح گول کر کے قبر کو بنایا جاتا ہے جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ تو یہی قبر کی اصل شکل و صورت ہے جو اوپر سے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو قبر کو پختہ کیا جاتا ہے، چاہے سیمنٹ سے ہی کیوں نہ کیا جاتا ہو یا اس کے اوپر کوئی اور چیز لگا کر قبروں کو پختہ کیا جاتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس میں نہیں ہے کہ ہم قبروں کو پختہ کریں، بلکہ قبروں کو کچا چھوڑنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ جتنا پیسہ لوگ قبروں کو پختہ کرنے پر لگاتے ہیں، یہی پیسہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے اس مردے کے ایصال ثواب کے لیے تو یہ ان کے لیے بھی مفید ہے اور اس مرنے والے کے لیے بھی مفید ہے۔ تو ایک چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کام کو کر کے ہم ثواب کی جو ہے امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک قسم کا مال بھی خرچ ہو گیا اور الٹا گناہ بھی ہم نے اپنے نامہ اعمال میں ڈال دیا۔ تو لہٰذا قبروں کو کچا رکھنا چاہیے۔ قبر کو پختہ کرنے سے اس مردے کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے تو یہ کہیں لوگ کہ اگر ہم نے قبر کو پختہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، صرف لوگوں کو دکھانا ہی مقصد نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا ہوتا تو پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ چلو قبر کو پختہ کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے قبر ضائع نہ ہو۔
لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے تو اب قبر کو پختہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ خاص طور پر جو لوگ قبروں کے اوپر قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ لکھواتے ہیں، ان کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر لکھنے سے منع فرمایا ہے، اور اس میں قرآن پاک کی بے ادبی بھی ہے۔ قبر پر جانور بھی چرتے ہیں، اور جو ہے اور بھی کئی طرح کے اس طرح قرآن پاک کی بے ادبی ہوتی ہے، تو قبروں پر کم از کم قرآن پاک کی آیات اور حدیث مبارکہ نہیں لکھوانی چاہیے۔ صرف اس شخص کا نام پہچان کے لیے، علامت کے لیے وہ کافی ہوتا ہے کہ ایک تختہ لگا دیا جائے اور اس شخص کا نام اور ولدیت وغیرہ لکھ دی جائے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا لکھنا قبر کے اوپر یہ جائز نہیں ہے، خاص کر قرآن پاک کی آیات اور حدیث مبارکہ اور اللہ تعالیٰ کا نام وغیرہ، یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر قبر کو پختہ کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا تو جنت البقیع میں صحابہ کرام کی قبریں کچی نہ ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر قبر پرانی ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ آیا ہم قبر کو پختہ کر سکتے ہیں؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قبر کو کچی ہی رہنے دو، یہ جتنی زیادہ کچی اور ٹوٹی پھوٹی ہوگی اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوگی۔ تو اولیاء اللہ کے طرز عمل کو ہم دیکھیں کہ وہ بھی قبر کو پختہ کرنے کو مناسب نہیں سمجھتے تھے، تو لہٰذا اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھنا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے تو ہم بحیثیت امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اس کام کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا